الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الفکر یہدی، فکر کرنے سے آدمی کی صحیح راستہ کی طرف ہدایت ہوتی ہے۔ الفکر یہدی، فکر کرنے سے آدمی کی صحیح راستہ کی طرف ہدایت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجوز السجود علی المعادن۔ بے میرے عزیزو، آج کتاب الصلاۃ میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے ولا یجوز السجود علی المعادن۔ سجدہ کرنا معدنیات پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لا یجوز السجود علی المعادن، معدنیات پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ معادن یا معدنیات کہوں، یہ استحالہ کی وجہ سے زمین سے خارج ہو گئی ہے، کیونکہ معدن زمین سے خارج ہے استحالہ کی وجہ سے، اس لیے۔ اور اسی معدنیات کی مثل ہے رماد یعنی راکھ، خاکستر۔ اگرچہ وہ جو راکھ ہے وہ منہا ارض سے ہو، اسی زمین سے ہو، زمین کی خاک جل کر راکھ ہو گئی ہو تو وہ بھی معدنیات کی مثل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس پر بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ خزف جو برتن پکاتے ہیں آپ کی خدمت میں، گھڑے بنائے یا کوئی اور چیزیں بناتے ہیں، لوٹے گھڑے کچی مٹی سے پکا کر اس کو آگ جلا کر پکی مٹی بن جاتی ہے وہ، تو اس کو خزف، مثلاً کوزہ ہے، کوئی برتن ہے، ٹھیکری ہے، اس پر سجدہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بات ذرا غور سے سمجھنا۔ خزف یعنی وہ کوزہ وغیرہ جو مٹی پکا کر برتن نہیں بناتے، گھڑے ہو گئے یا اس کی مانند کوئی جو برتن بناتے ہیں پکا کے، تو ایک خزف کوئی کوزہ وغیرہ مٹی کا بنا ہوا پکا کے، کیا اس پر سجدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اس کی بنیاد اس بات پر بنا رہے ہیں کہ کیا وہ خزف، پکی مٹی جس کو پکاتے ہیں، پک جانے والی مٹی، استحالہ کی وجہ سے زمین سے خارج ہے یا خارج نہیں ہے؟ اس بات پر ہم نے یہاں فتویٰ دینا ہے۔ اس مبنی ہمارا یہاں یہ ہے اس پکے ہوئے برتنوں میں کہ کیا زمین سے یہ خارج ہو گئے ہیں استحالہ کی وجہ سے، استحالہ کی خاطر، استحالہ کی وجہ سے کیا یہ زمین کے نام سے خارج ہیں یا خارج نہیں ہیں؟ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ زمین سے خارج ہو گئی ہے خزف، اب استحالہ ہو گیا ہے، استحالہ کی وجہ سے زمین سے یہ خارج ہے، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خزف پر سجدہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ زمین سے خارج ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ خزف یعنی یہ کوزہ، یہ گھڑا، یہ پکنے سے نہ زمین کے نام سے یہ خارج نہیں ہوا ہے، وہ لوگ جو قائل ہیں زمین سے خارج نہیں ہوا ہے حرارت اور پکنے کی وجہ سے، تو وہ لوگ قائل ہیں کہ خزف پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ خزف پر سجدہ کرنا ہے یا نہیں؟ خزف بتا رہا ہوں، یہ پکا ہوا برتن مٹی وغیرہ کا جو بناتے ہیں پکا کے،
تو اس کو بنیاد پہلے آپ نے یہ بنانی ہے، جو اس بات کا قائل ہو گیا کہ استحالہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین سے خارج ہو گئی ہے، اب جو زمین سے خارج ہونے کی بنا پر کہے گا کہ یہ زمین سے خارج ہے تو پھر اس پر سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور جو کہے گا یہ پکنے سے یہ زمین سے خارج نہیں ہوا، اس کا استحالہ نہیں ہوا ہے، تو پھر وہ کہے گا اس پر سجدہ کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی ہم اس کو ایسے کہیں گے، یہ زمین سے خارج ہے یا خارج نہیں ہے؟ زمین سے خارج نہیں ہے تو سجدہ کرنا جائز ہے، زمین سے خارج ہے، ہو گئی ہے، تو سجدہ کرنا پھر جائز نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ اس پہ بات کرنی ہے۔ یہ جو مسئلہ بتایا اس کو پڑھ لیتا ہوں، پھر اگلا مسئلے کی الگ توضیح دے دیں تو بہتر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ ولا یجوز السجود علی المعادن، معادن پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ لخروجها عن اسم الارض بالاستحالۃ، لخروجها کیونکہ معادن خارج ہے عن اسم الارض، زمین کے نام سے، زمین کے نام سے چونکہ یہ معادن خارج ہے، بالاستحالۃ، استحالہ کی وجہ سے، استحالہ کی خاطر چونکہ زمین کے نام سے خارج ہے۔ وَمِثْلُهَا الرِّمَادُ، مثلها ہا یعنی معدنیات، معدنیات کی مثل ہے، الرِّمَادُ یعنی راکھ، معدنیات کی مثل ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ یہ رماد، منہا یعنی عرض سے ہے، اگرچہ منہا یہ رماد، یہ راکھ، یہ خاکستر، منہا یعنی عرض سے ہے، یعنی وہی مٹی جو تھی نا، مٹی تھی خاک اس کی، وہ جلنے سے بالکل خاکستر ہو گئی ہے، مٹی جل کے خاکستر ہو گئی ہے، تو یہ بھی معدنیات کی مثل ہے، یعنی اس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْخَذَفُ، خذف، کوزہ، ٹھیکری، اس پر کیا ہے؟ فَيَبْنِي عَلَى خُرُوجِهِ بِالْإِسْتِحَالَةِ عَنْهَا، تو یہ خذف مبتنی ہے عَلَى خُرُوجِهِ بِالْإِسْتِحَالَةِ عَنْهَا، کہ خذف زمین سے خارج ہے استحالہ کی خاطر۔ فَمَنْ حَكَمَ بِطُهْرِهِ لَازِمَهُ الْقَوْلُ بِالْمَنْعِ مِنَ السُّجُودِ عَلَيْهِ، پس جس نے خذف کے پاک ہونے کا حکم لگایا ہے اس پر من کا قول لازم ہے، من کا، من السجود علیہ، کہ خذف پر سجدہ کرنا منع ہے۔ کیوں جی؟ للاتفاق علی المنع مما خرج عنہا بالاستحالۃ، کیونکہ اتفاق ہے، منع ہے اس پر جو چیز خارج ہے زمین سے، بالاستحالہ، استحالہ کی خاطر۔ للاتفاق، دلیل بنائیں، للاتفاق علی المنع، چونکہ اتفاق ہے من پر، مما خرج عنہا، وہ چیز جو عنہا جو زمین سے خارج ہے، بالاستحالہ، استحالہ کی خاطر۔ وَالتَّعْلِيلِ مَنْ حَكَمَ بِطُهْرِهِ بِهَا، وَلِلتَّعْلِيلِ، اور تعلیل کی خاطر، من حکم بطہرها، جس نے خذف کے پاک ہونے کا حکم لگایا ہے، بها بسبب استحالہ۔ لیکن شارح فرما رہے ہیں، لیکن لما کان القول بالاستحالۃ بذلک ضعیفا کان جواز السجود علیہ قویا، لیکن جب قول استحالہ والا بذلک یعنی اس خذف کا استحالہ ہونے والا قول ضعیفاً ضعیف ہے، کانا جواز السجود علیہ قویاً، تو خذف پر سجدے کا جواز قوی ہے، یعنی خذف پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ دیکھو بات وہی ہے کہ یہ خذف پکنے سے زمین سے خارج نہیں ہوئی ہے، شارح کی نظر میں تو اس پر سجدہ بھی جائز ہو گیا ہے۔
اگلا مسئلہ میرے بچے یہ ہے کہ سوال کیا کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو شہید اول فرماتے ہیں کہ کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے فی الجملہ، یعنی اجمالاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ اجماع ہے اس بات میں بطور اجمال کہ کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ کیوں کہ نص ہے، نص سے صحیح آئی ہے جو کہتی ہے کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ بات میں نے یہاں یہ کی ایک سوال کی شکل بنائی ہے کہ کیا جناب کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں، تو عرض کی ہے کہ کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے، اجماع ہے بطور اجمال، یعنی کس کاغذ پر کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا وہ تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن سب اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ کاغذ پر سجدہ کرنا بطور اجمال، ٹھیک ہے نا، پھر تفصیل کہ کون سا کاغذ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اجمالاً سارے قبول کرتے ہیں کہ کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ نص صحیح ہے جو دلالت کرتی ہے کہ کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے، دلیل آئی ہے، نص آئی ہے جو کہتی ہے، اور اسی نص کی وجہ سے، اسی نص کی خاطر کاغذ جو ہے نا اپنی اصل سے، ٹھیک ہے نا، جن سے وہ بنا ہے، کاغذ اپنی اصل سے خارج ہو جاتا ہے، جو تقاضا کرتا ہے کہ کاغذ پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کاغذ جن چیزوں سے مل کر بنا ہے، کاغذ کی اصل کا تقاضا یہ ہے کہ کاغذ پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر کیوں کرتے ہیں جی نص، بے خاطر نص۔ کاغذ کو دیکھیں جن سے بنا ہے تو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ نص آئی ہے، نص کی وجہ سے کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے، جائز ہے۔ توجہ کر لو۔ وَيَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى الْقِرْطَاسِ فِي الْجُمْلَةِ إِجْمَاعًا لِلنَّصِّ الصَّحِيحِ الدَّالِ عَلَيْهِ۔ یجوز السجود علی القرطاس، کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے، فی الجملہ یعنی اجمالاً، اجماعاً اجماع ہے، کیوں؟ دلیل للنص سے صحیح ہے الدال علیہ، نص سے صحیح ہے جو دلالت کرتی ہے علیہ اس قرطاس پر، علیہ اس قرطاس پر، نص سے صحیح ہے جو دلالت کرتی ہے علیہ اس جواز قرطاس پر کہ کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ وَبِهِ خَرَجَ عَنْ أَصْلِهِ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَيْهِ۔ وَبِهِ کی ضمیر لوٹاؤ نص کی طرف، وَبِسَبَبِ نص، اسی نص کی خاطر، خرج عن اصلہ، اصلہ قرطاس، قرطاس اصل سے خارج ہوا ہے، وہ اصل المقتضی جو تقاضا کرتی ہے اصل، لعدم جواز السجود علیہ کہ کاغذ علیہ قرطاس، یعنی وہی کاغذ پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھے ہیں نا؟ نص کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے، نہ کاغذ جن سے بنا ہے، وہ تو جن سے بنا ہے وہ تو تقاضا کرتا ہے کہ جائز نہ ہو۔ وَبِهِ بسبب نص خرج عن اصلہ، قرطاس کاغذ اصل سے خارج ہوا ہے، المقتضی جو اصل تقاضا کرتی ہے کہ لعدم جواز السجود علیہ کہ کاغذ پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، بہی بسبب نص کی وجہ سے وہ اصل سے خارج ہو گیا ہے۔ لِأَنَّهُ مرکب من جزئین، چونکہ لِأَنَّهُ وہ قرطاس، وہ کاغذ، قرطاس کا معنی کاغذ ہے نا، لِأَنَّهُ قرطاس
مرکب من جزین، دو جزوں سے مرکب ہے، لا یسع السجود علیہما، کہ جن دو جزوں پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور وہ دو جز کیا ہیں جناب؟ وَهُمَا النُّورَ وَمَا مَزَجَهَا مِنَ الْقُطْنِ وَالْكِتَانِ وَغَيْرِهِمَا۔ وَهُمَا، اور وہ دو جز کیا ہیں؟ النورا، نورا ہے، وما مزجہا، اور وہ چیز جو نورا سے ملی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ من القطن والکتان، قطن ہے، کپاس ہے، والکتان، کتان بعض گھاس کو کہتے ہیں، بعض گھاسیں ہیں، گھاس، بعض علف، ان سے بنی ہیں۔ وغیرہما، یا قطن و کتان دونوں کے غیر سے، غیر ہے جو نورا سے ملا ہوا ہے، وہ دو اجزاء، النورا، نورا ہے، وما مزجہا، اور وہ نورا جس سے ملا ہوا ہے، من القطن والکتان، قطن کپاس اور کتان وہ علف گھاس وغیرہ، وغیرہما، اور ان قطن و کتان کا یا غیر ملا ہوا ہے۔ فلا مجال للتوقف فیہ فی الجملہ، فلا مجال یعنی فلا اشکال، کوئی اشکال نہیں ہے، للتوقف فیہ فی الجملہ، ٹھیک ہے، توقف کرنے میں کوئی مجال نہیں ہے، فیہ یعنی سجدہ جائز ہے، کرتاس پر، کاغذ پر سجدہ جائز ہے، فی الجملہ، فی الجملہ کاغذ پر سجدہ کے جواز میں کوئی توقف کرنے کی مجال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فلا مجال للتوقف، توقف کی کوئی مجال نہیں ہے، فیہ اس سجدہ کے جواز میں، کاغذ پر، فی الجملہ، فی الجملہ کاغذ پر سجدہ کے جواز میں توقف کی کوئی مطلب مجال نہیں ہے کہ ہم توقف کریں فی الجملہ۔ والمصنف ہونا خصہ بالقرطاس المتخذ من النباتات کالقطن والکتان والکنب، مصنف جو ہے نا، ہونا یہاں خصہ تخصیص دی ہے کرتاس کو، کرتاس کا معنی کاغذ ہے میرے بچے، کرتاس بار بار آ رہا ہے۔ والمصنف ہونا، مصنف نے یہاں اس لومہ میں خصہ بالکرتاس، کرتاس کو تخصیص دی ہے کہ وہ کس سے بنے؟ المتخذ من النباتات، کہ وہ کاغذ کس سے بنا ہو؟ نباتات سے بنا ہو، اس پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یجوز السجود علی الکرتاس، پیچھے سے عبارت شہید کی پڑھ کے لاؤ، کہو المتخذ من النباتات، کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے، جو المتخذ من النباتات، جو نباتات سے بنا ہو، نباتات جیسے کالقطن والکتان والکنب، قطن وہی کپاس، روئی، کتان اور کنب یہ ہر دو نام ہیں، علف کے نام ہیں، علف یعنی گھاس، قطن یہ کتان اور کنب یہ دونوں نام ہیں علف کے، علف یعنی گھاس کے، اور اس قطن کپاس اور ان گھاس وغیرہ کے جو چیزیں ان سے بنا ہو یہ کہتے ہیں، تو پھر سجدہ کرنا جائز ہے۔ فَلَوْ اتُّخِذَ مِنَ الْحَرِيرِ لَمْ يَسِعْ السَّجُودُ عَلَيْهِ، اگر کاغذ کو حریر سے بنایا جائے، ریشم سے بنایا جائے، لم یسع السجود علیہ، اس کرتاس پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، اگر حریر سے بنایا جائے تو کرتاس پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ ھذا انما یبنى علی القول باشتراط کون ھذه الاشیاء مما لا یلبس بالفعل حتی یکون المتخذ منها غیر ممنوع۔ ھذا کا اشارہ کیا ہے کہ یہ جو ہم نے شرط لگائی ہے کہ یہ کاغذ جو مصنف کہتے ہیں المتخذ من النباتات،
کہ یہ کرتاس کاغذ بنایا گیا ہو من النباتات، نباتات سے بنایا گیا ہو جیسے کتن اور کتان ہے، یہ شرط لگانا ہذا انما یبنا، یہ مبنی ہیں مبتنی ہیں علی القول باشتراط کون هذه الاشیاء، کہ یہ اشیاء جو ہے نا مما لا یلبس بالفعل، بالفعل جو ہے نا مطلب ہے پہنی نہ جاتی ہوں، انما یبنا یہ بات مبتنی ہیں اس قول پر کہ یہ اشیاء بالفعل ملبوس نہیں ہیں، حتی یکون المتخذ منہا غیر ممنوع، حتیٰ کہ متخذ منہا ان اشیاء سے جو کاغذ لیا جائے غیر ممنوع وہ کیا ہو، ممنوع نہ ہو، او کون ہی غیر مخذول اصلا جوزنا فیما دون المخذول، او کون ہی یا یہ شے جو ہے غیر مخذول، سیدھے فارسی میں کہتے ہیں مخذول، ٹھیک ہے، اور کہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ غیر مخذول ہو، غیر مخذول ہو اصلاً، جو غیر مخذول ہو اس پر سجدہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان جوزنا ہو فیما دون المخذول، اگر ہم سجدے کو جائز قرار دیں مخذول کے بغیر، او کون ہی غیر مخذول، یا وہ چیز غیر مخذول ہو اصلاً، ان جوزنا ہو فیما دون المخذول، اور اگر ہم سجدے کو مخذول کے جو بغیر ہے غیر مخذول ہے اس پر سجدے کو جائز قرار دے دیں تو پھر یہ شرط ٹھیک ہے، پھر تو بات ہے ٹھیک، لیکن جناب وَكِلَاهُمَا لَا يَقُولُ بِهِ الْمُصَنِّفُ، کلاہما ہر دو قبل از غزل بعد از غزل، ٹھیک ہے، یہ نہیں، کلاہما ہر دو کو لا یقول بہ المصنف، مصنف اس کا قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، کلاہما ہر دو کا مصنف قائل نہیں ہے، کلاہما لا یقول بہ المصنف، مصنف ہر دو قبل از غزل بعد از غزل دونوں کا قائل نہیں ہے، وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْحَرِيرِ فَظَاهِرٌ عَلَى هَذَا، حریر کا جو خارج ہونا ہے وہ ظاہر ہے اس بنا پر، کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَسِعُ السُّجُودُ عَلَيْهِ بِحَالٍ، کیونکہ حریر پر کسی حال میں، ہر حال میں حریر پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَا يَسِعُ السُّجُودُ عَلَيْهِ بِحَالٍ، کیونکہ حریر پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، وَهَذَا الشَّرْطُ عَلَى تَقْدِيرِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَيْسَ بِوَاضِحٍ، پھر توجہ کرو، هَذَا الشَّرْطُ، کون سی شرط؟ یہ یجوز السجود علی الکرتاس المتخذ من النباتات، یہ جو شہید اول نے کہا ہے یجوز السجود علی الکرتاس المتخذ من النبات، یہ جو شرط لگائی ہے ہذا شرط علی تقدیر جواز السجود علی هذه الاشیاء، بر فرض کے سجدہ کرنا جائز ہے علی هذه الاشیاء، ان اشیاء پر جو نباتات سے لی گئی ہیں، لیس بواضح، یہ شرط واضح نہیں ہے، توجہ کرو، ہذا شرط، یہ کہنا کہ سجدہ کرنا کاغذ پر جائز ہے جو نباتات سے لیا گیا ہو، یہ جو شرط ہم نے لگائی ہے علی تقدیر جواز السجود علی هذه الاشیاء، بر فرض کے سجدہ کرنا جائز ہو ان اشیاء پر، ان اشیاء جو نباتات سے لی گئی ہیں، لیس بواضح، یہ واضح نہیں ہے، کیوں واضح نہیں ہے؟ لأنه تقیید لمطلق النص او تخصیص لعامہ من غیر فائدۃ، چونکہ یہ شرط لأنه، یہ شرط تقیید لمطلق النص، یہ شرط مطلق نص کو قید کرتی ہے،
یا تخصیص ہے لعام ہی، یا عام نص کی تخصیص ہے یا مطلق کی تقیید ہے من غیر فائدۃ فائدہ کے بغیر، لأنہ چونکہ یہ شرط تقیید لمطلق النص سے مطلق نص کی تقیید ہے، اور تخصیص لعام ہی یا تخصیص ہے عام نص کی، یا کیا ہے یہ تخصیص ہے من غیر فائدۃ فائدہ کے بغیر، اس لیے کہ یہ شرط مطلق نص کی تقیید ہے۔ مطلق کیا ہوتا ہے جناب؟ مطلق اور عام، یہ آپ اصول میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ مطلق مقدمات حکمت سے اس کی عمومیت کو سمجھتے ہیں، اور جو عام ہوتا ہے وہ الفاظ سے سمجھا جاتا ہے، الف لام ہو گیا یا مثلا کل لگ گیا عمومیت، اکرم کل عالم یہ عام ہو گیا، یا مثلا مطلق کی مثال دیتے تھے آتک رقبہ غلام آزاد کرو، مومن ہو یا کافر ہو عقل سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تفصیل آپ اس میں پڑھیں گے۔ بالآخر مطلق اور جو عام ہے ان میں فرق ہے، مطلق والی جو دلیل ہوتی ہے وہ عقلی ہوتی ہے، اور جو عام ہے وہ خود لفظوں سے سمجھ میں بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ کیا بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے شرط لگائی ہے یہ مطلق کی تقیید ہے، مطلق نص کی تقیید ہے، یا عام کو خاص کرنا ہے؟ مطلق کی تقیید کر رہے ہیں آپ اور عام کو خاص کر رہے ہیں بغیر فائدہ کے۔ کیسے بھلا مطلق کی تقیید ہو رہی ہے؟ مطلق کی تقیید یجوز السجود علی القرطاس، کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے، مطلق آیا ہے بات، کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے، تو آپ یہ شرط المتخذ من النبات لگا کر مطلق کو مقید کر رہے ہیں، یہ شرط مطلق نص کو مقید کر رہی ہے، اور تخصیص لعام ہی، یا یہ شرط تخصیص لگا رہی ہے عام نص کو۔ عام کی جب بات کرنا نا تو اس طرح کر کے کہنا یجوز السجود علی الکراتیس، علی الکراتیس، علی الکراتیس کہو گے نا تو عام ہو جائے گا۔ یہ شرط آپ کی مطلق نص کو مقید کر رہی ہے یا عام کو تخصیص لگا رہی ہے من غیر فائدۃ فائدہ کے بغیر جی۔ کیوں جی؟ لأن ذلک لا یزیلہ عن حکم مخالفت الاصل، لأن ذلک چونکہ یہ شرط لا یزیلہ اس کرتاس کو، کاغذ کو جو ہے زائل نہیں کرتی ہے عن حکم مخالفت الاصل، مخالفت اصل کے حکم سے یہ شرط کاغذ کو زائل نہیں کرتی ہے۔ اصل کاغذ کی کیا ہے جس سے یہ بنا ہے؟ اصل کاغذ کی یہ ہے کہ جائز نہ ہو، اصل یہ ہے کہ کاغذ پر سجدہ کرنا جائز نہ ہو، اور ہم جو بات کہتے ہیں کہ کاغذ پر سجدہ کرنا جائز ہے وہ تو نص کی خاطر ہے، ورنہ اصل کا تقاضا ہے کہ سجدہ کرنا جائز نہ ہو۔ توجہ فرمائیے آپ نے، لأن ذالک یہ شرط لا یزیلہ عن حکم مخالفت الاصل، یہ شرط کرتاس کو زائل نہیں کرتی ہے عن حکم مخالفت الاصل، اصل کی مخالفت کے حکم سے زائل نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فإن اجزاء النورة المنبثة فی بحیث لا یتمیز من جوہر الخلیط جز یتم علیہ سجود کافیۃ فی المن۔ توجہ فرماؤ، اجزائے نورہ المنبثہ جو پھیلے ہوئے ہیں، فی ہے اس کرتاس میں، بحیث اس حیثیت کے ساتھ کہ لا یتمیز من جوہر الخلیط کہ وہ جدا نہیں ہے جوہر خلیط سے، یعنی وہ چیز جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، نورہ کے ساتھ جو چیز ملی ہوئی ہے، خلیط مثلا وہ کپاس وغیرہ جو ملی ہوئی ہے، جزٌ یتم علیہ سجود، اور وہ ایسا جز ہے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، وہ جدا نہیں ہے،
فَإِنَّ أَجْزَاءَ النُّورَ كَافِيَةٌ فِي الْمَنْ، اس طرح سیٹ کرو، فَإِنَّ أَجْزَاءَ النُّورَ کافیۃٌ فی المن، اجزائے نورہ کافی ہیں، منع کرنے میں کافی ہے، منع کرنے میں یہ کافی ہے۔ فلا یفیدہ ما یخالطها من الاجزاء التي یسع السجود علیہا منفردۃ، پس فائدہ نہیں دیتا ما یخالطها من الاجزاء، وہ چیز جو نورہ سے مخلوط ہے، من الاجزاء، پس فائدہ نہیں دیتی ہے وہ چیز جو نورہ سے مخلوط ہے، من الاجزاء، اجزاء سے، جو نورہ سے جو چیز مخلوط ہے، اجزاء التی، وہ اجزاء جن پر سجدہ کرنا تنہا صحیح ہے، وہ فائدہ نہیں دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تو نورہ جو ہے اس کے ساتھ مخلوط ہے، تو وہ جو جس پر تنہا سجدہ کرنا صحیح ہے اس کا یہ اب فائدہ نہیں ہے۔ دوبارہ آگے جان یہ بات سننے والی ہے، فَإِنَّ أَجْزَاءَ النُّورَةِ الْمُنبَثَّةِ فِيهِ، اجزائے نورہ المنبثہ جو بکھرے ہوئے ہیں، فی اس کاغذ میں، بے حیث و اس حیثیت کے ساتھ کہ لا یتمیز من جوہر الخلیط، کہ وہ جدا نہیں ہے ذات اس خلیط سے جو مخلوط ہے، جو مثلا کیا ہے، کپاس وغیرہ جو اس سے مخلوط ہے، اس سے یہ نورہ جدا نہیں ہے۔ وہ جوہر خلیط جو جزء، ایسا جز ہے، یتیم علیہ سجود، جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، چونکہ لا یتمیز ہے، جدا نہیں ہے، تو یہ اجزاء النورہ کافیۃ، فإنہ ضرور ملاؤ، فإنہ اجزاء النورہ کافیۃ، اجزاء نورہ کافی ہے، فی المان، من میں کافی ہے، کیونکہ اجزاء نورہ کپاس کے ساتھ مل چکا ہے۔ ٹھیک ہے، کپاس پہ مثلا سجدہ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ اجزاء نورہ مل گئے ہیں، اجزاء نورہ کافی ہے منع کرنے میں۔ فلا یفیدہ ما یخالطها من الاجزاء، پس فائدہ نہیں دیتی ہے وہ چیز جو نورہ سے مخلوط ہے، اجزاء، ٹھیک ہے نا، التی یسع السجود علیہا، جن اجزاء پر سجدہ کرنا صحیح ہے، منفردۃ، تنہا۔ اگر نورہ نہ ملتا تو اس پہ سجدہ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ اب وہ مل گیا ہے، اب اس پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے بچے بات؟ وفی الذکر جوز السجود علیہ ان اتخذ من الکنب، کتاب ذکر میں مصنف نے کہا جوز السجود علیہ اس کرتاس پر سجدہ کرنا جائز ہے، ان اتخذ من الکنب، اگر اس کاغذ کو لیا گیا ہو، من الکنب، کنب آپ کو بتایا تھا نا، ایک الف ہے جس سے رسی وغیرہ کوئی بناتے ہیں، کنب ایک الف جس سے رسی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بنایا گیا ہو۔ وَاسْتَظْهَرَ الْمَنْ مِنَ الْمُتَّخِذِ مِنَ الْحَرِيرِ، وَاسْتَظْهَرَ شہید اول نے اظہار کیا ہے منع کا، من المتخذ من الحریر، یعنی وہ جو حریر سے بنایا گیا ہے وہ منع ہے، وہ منع ہے۔ وَبَنَا الْمُتَّخِذُ مِنَ الْقُطْنِ وَالْكِتَانِ عَلَى جواز السجود علیہما۔ اچھا توجہ کرو، قطن اور کتان سے جو بنا ہے اس پر کاغذ، جو قطن و کتان سے بنا ہے اس پر سجدہ کی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کی بنیاد رکھیے اس بات پر کہ قطن اور کتان پر سجدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ قطن اور کتان پر سجدہ اگر ہو سکتا ہے تو جو کاغذ ان سے بنے گا نا اس پر بھی پھر ہو سکتا ہے، اس طرح کر کے بنیاد بنائیے۔ وَبَنَا الْمُتَّخِذُ مِنَ الْقُطْنِ وَالْكِتَانِ، بنا رکھی ہے المتخذ جو بنایا گیا ہے کاغذ قطن اور کتان سے، کس بات پر بنا رکھی ہے؟ علی جواز السجود علیہما، کہ سجود جائز ہے، علیہما اس قطن و کتان پر، اس بات پر، علی جواز السجود علیہما کہ سجدہ کرنا جائز ہے قطن و کتان پر، تو جو قطن و کتان سے کاغذ بنے گا نا اس پر بھی ٹھیک ہے۔ وَبَنَا الْمُتَّخِذُ مِنَ الْقُطْنِ وَالْكِتَانِ، بنا رکھی ہے وہ کاغذ جو بنا ہے قطن اور کتان سے، کس بات پر؟ علی جواز السجود علیہما، اس بات پر کہ ان پر سجدہ کرنا جائز ہے،
ان پر سجدہ کرنا جائز ہے تو کاغذ پر بھی سجدہ کرنا جائز ہے۔ وَيُشْكِلْ تَجْوِيزُهُ الْكِنَبَ عَلَى أَصْلِهِ، یہاں سے نا شہید ثانی میرے عزیزو اشکال فرما رہے ہیں۔ شہید اول پر اشکال کر رہے ہیں، جو انہوں نے ذکرہ میں بات کی نا کہ کنب سے اگر کاغذ بنایا تو سجدہ کرنا جائز ہے، کہا ہے نا کنب سے بنے گا کاغذ تو سجدہ کرنا جائز ہے۔ وَيُشْكِلْ میں شہید ثانی اشکال کرتے ہیں، وَيُشْكِلْ تجویزُهُ الکنب، اشکال ہے تجویزُهُ شہید اول کا تجویز کرنا، کس پر؟ الکنب، الکنب کنب پر، کنب سے جو کاغذ بنا ہے اس پر سجدہ کرنا کو تجویز کرنا یشکل مشکل ہے۔ علی اصلہ، خود مصنف کے طریقے پر، خود شہید اول کے اصل طریقے اور سلیقے پر بھی یہ مشکل ہے۔ کیوں؟ لحکمہ فیہا بکونہ ملبوسا، لحکمہ مصنف فیہا ذکر میں، چونکہ مصنف نے حکم لگایا ہے فیہا ذکر میں بکونہ ملبوسا فی بعض البلاد، کہ یہ کنب بعض شہروں میں ملبوس ہے۔ تو ہم نے شروع میں کہا تھا وہ چیز جو ملبوس ہو اس پر سجدہ نہیں ہو سکتا، خود شہید اول قائل ہیں کنب جو ہے یہ بعض شہروں میں ملبوس ہے۔ وَأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ عموم التحریم، ذالک یہ ملبوس ہونا بعض بلاد میں موجب بن رہا ہے عموم التحریم، یہ موجب بن رہا ہے عموم تحریم کا، عموم تحریم کا یہ بچے موجب بن رہا ہے۔ وَقَالَ فِي أَيْضًا، اور مصنف نے ذکرہ میں یہ بھی کہا ہے فی النفس من الکرطاس شیء من حیث اشتمالہ علی النورۃ، وقال فی ایضا یعنی ذکرہ میں یہ بھی کہا ہے فی النفس من الکرطاس، خود ذات کاغذ میں ایک چیز ہے من حیث اشتمالہ علی النورۃ، چونکہ اشتمالہ علی النورۃ وہ چیز مشتمل ہے نورہ پر، کاغذ خود ذکرہ میں قال فی ایضا یعنی خود ذکرہ میں یہ بھی کہا فی النفس من الکرطاس شیء، خود ذات کاغذ میں ایک چیز ہے کہ وہ حیث اشتمال علی النورہ، کہ وہ مشتمل ہے شے نورہ پر، المستحیل من اسم الارض بالاحراق، احراق کی وجہ سے وہ زمین کے نام سے کیا ہو گیا، اس کا استحالہ ہو گیا ہے، احراق کی وجہ سے زمین کے نام سے اس کا استحالہ ہو گیا ہے۔ جب استحالہ ہو گیا ہے تو پھر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہہ کر اشکال کر کے پھر خود ہی جواب دینا چاہتے ہیں، شہید نے پھر خود ہی جواب دیا ہے، کالا الا ان نقول الغالب جوہر الکرطاس اور نقول جمود النورا یرد الیہ اسم الارض۔ اشکال تو کیا نا، اشکال کیا کہ کرطاس میں ایک چیز ہے جو مشتمل ہے نورہ پر، اور وہ پھر اس کا استحالہ ہو گیا ہے زمین سے احراق کی وجہ سے، یہ کہہ کر خود اس کا جواب دیا پھر قال الا ان نقول، مگر یہ کہ ہم کہیں الغالب جوہر الکرطاس، جوہر کرطاس ذات کاغذ غالب ہے اس نورہ پر نا، ذات کاغذ جو ہے نا وہ غلبہ رکھتی ہے اس طرح، تو پھر ٹھیک ہے۔ اور نقول یا ہم کہیں جمود نورہ جو ہے یہ ٹھیک ہے نورہ ملا ہوا تھا، لیکن جب نورہ ہو جائے گا نا جامد، جمود النورہ یرد الیہ اسم الارض، جمود نورہ کیا کرے گا، اس میں زمین کو پلٹا دیتا ہے، نورہ جب جامد ہو جاتا ہے تو دوبارہ وہ زمین کے نام کو پلٹا دیتا ہے۔ جمود النورہ یرد الیہ اسم الارض، جمود نورہ زمین کے نام کو پلٹا دیتا ہے، جب زمین پلٹ آئے گی تو پھر اسی طرح سجدہ کرنا جائز ہو جائے گا،
ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ اچھا جی، اب چونکہ بحث تھوڑی سی اور بھی رہ رہی ہے، اب یہ اشکال جو انہوں نے کیا ہے اس کا آگے پھر شہید ثانی کیا دیتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو جو کہ کیونکہ طولانی ہو رہا ہے درس، میں اس کو ادھر ہی روک دیتا ہوں، اور پھر یہ تھوڑی سی توجہ کر لو، پڑھایا ضائع نہ ہو جائے ابھی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو تھوڑا تکرار کر لیں گے، کوئی نہیں مسئلہ، تھوڑی سی توجہ آپ اگر ساتھ دیں تو ٹھیک ہے۔ بھلا ابھی کیا کہا تھا؟ ابھی یہ کہا تھا کہ غالب، یا ہم یہ کہیں کہ ذات کاغذ جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ غلبہ رکھتی ہے، یا ہم کہیں کہ جمود نورا، ٹھیک ہے، نورا ملا ہوا تھا لیکن جب جمود ہو جائے گا، جمود نورا زمین کے نام کو پلٹا دیتا ہے۔ وَهَذَا الْإِرَادُ مُتَّجِعٌ، یہ هذا الْإِرَادُ، یہ اشکال متجع خوب ہے، لولا الخروج الکرتاس بنص صحیح وعمل الاصحاب، یہ اشکال جو آپ نے کیا ہے نا، یہ اشکال کہ کاغذ میں نورا ہے اور وہ اس کو زمین کے نام سے خارج کر دیتا ہے احراق کی وجہ سے، هَذَا الْإِرَادُ متجع، یہ اشکال خوب ہے، لولا الخروج الکرتاس بنص صحیح وعمل الاصحاب، اگر کرتاس نص صحیح اور عمل اصحاب کی وجہ سے خارج نہ ہو۔ بھائی ہم جو کہتے ہیں کاغذ پر سجدہ کرنا ٹھیک ہے، ہم نص کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا هذا الإراد، یہ اشکال متجع خوب ہے، لولا الخروج الکرتاس بالنص صحیح، اگر کرتاس نص صحیح کی وجہ سے خارج نہ ہو اور عمل اصحاب کی وجہ سے خارج نہ ہو، وَمَا دَفَعَ بِالْإِشْكَالِ غَيْرُ بَعْضٍ، اشکال کر کے پھر اس اشکال کا جو آگے جواب نہیں دیا شہید نے، الا نقولا غالب الجوہر اور نقولا جمود النورا، یہ جو جواب دیا ہے نا، اس کو شہید ثانی کہتے ہیں، یہ جواب آپ کا اچھا نہیں ہے۔ وَمَا دَفَعَ بِهِ الْإِشْكَالِ، جس چیز کے ذریعے اشکال کو دفع کیا ہے، غیر واضح، واضح نہیں ہے، فَإِنَّ أَغْلَبِيَّةَ الْمُسَوِّغِ لا یکفی ما امتزاجہ بغیرہ، یہ اغلبیت المسوغ، وہ جو غالب آپ کہتے ہیں، غالب ہے جوہر کرتاس، اغلبیت جو مسوغ ہے وہ کافی نہیں ہے، ما امتزاجہ بغیرہ، جب یہ کاغذ غیر کے ساتھ کیا ہے؟ ملا ہوا ہے، وَإِن بِسَاتِ أَجْزَائِهِمَا، اور دونوں کے جز کیا ہیں آغا جان؟ ملے ہوئے ہیں، بحیث لا یتمیز، اس طرح کے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اب تو جز ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر کیا کریں؟ اگلا دوسرا جو جواب دیا تھا نا انہوں نے، جمود النورا یرد الیہ اسم الارض، جمود نورا زمین کے نام کو پلٹا دیتا ہے، اس کو رد کر رہے ہیں، وَقَوْنُ جمود النورا یرد الیہ اسم الارض فی غایت الضعف، جمود نورا زمین کے نام کو پلٹا دیتا ہے، یہ کہنا فی غایت ضعف، انتہائی ضعیف ہے، یہ کہنا کہ کون جمود النور یرد الیہ اسم الارض فی غایت ضعف، جمود نورا کا یرد الیہ اسم الارض، زمین کے نام کو پلٹانا، فی غایت ضعف، یہ انتہائی ضعیف ہے، یہ انتہائی ضعیف بات ہے۔ موفق مؤید رہو عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، درس مشکل تھا، گھبرانا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔